اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عجیب بات ہے کہ باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم امور کو خلط ملط کر دیتے ہیں، اور جب باتیں ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص 3 سال سے انٹرنیٹ پہ ذکر کر رہا ہے یا ہفتے بھر سے دارالعرفان میں بھی ہے، تو اس کے لطائف منور کیوں نہیں ہوئے؟ لطائف کا منور ہونا ایک بات ہے، اور خود اس بندے کو اس کا مشاہدہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں۔ مشاہدات جو ہیں یہ از قسم ثمرات ہوتے ہیں، پھل ہوتا ہے، اور مشاہدات نہ شیخ کے اختیار میں ہوتے ہیں نہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کریم کے اختیار میں ہوتے ہیں کہ کس کو کس وقت کتنی قوت مشاہدہ عطا کرتا ہے، یہ اس کی اپنی قدرت کاملہ کے بس میں ہے۔ اور پھر اس میں بھی بڑی عجیب اسرار ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ترین ہستیاں، پاکیزہ ترین ہستیاں اور معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا ہر وقت انہیں بھی مشاہدہ کرا دیا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کھول کر دکھلا دی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمینی اسرار جو کھول کر آپ کے سامنے رکھے گئے وہ اس حد تک تھے کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے کیا تاثیر ہے، ان کی کیا اثرات ہیں، کون کون سی دھاتیں کس طرح کے مادے زمین میں ہیں، کس طرح کے جانور، ان کی کیا خصوصیات ہیں، یعنی بڑی چھوٹی چھوٹی تفصیل تک ان کے سامنے رکھ دی گئی۔ اسی طرح آسمانوں کی بادشاہت میں جو کچھ ہے، جو کوئی نظام ہے، جس طرح فرشتے ہیں، جس طرح ان کی رہائش ہے، جو کام جس کے ذمے ہے، تو پوری کی پوری تفصیلات آنے واحد میں کھول کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ اب یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ ابتدائی نبوت کا زمانہ تھا، تو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور ساری عمر نور نبوت میں بسر ہوئی ہے، مجاہدے کرتے بسر ہوئی ہے، ہجرتیں کی، مقابلے کیے، آگ میں ڈالے گئے، اور پھر بڑھاپے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ آپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ تو اب جب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تو اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی
اور بیٹے کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی کہ کہیں شفقت پدری مانے نہ آئے یا وہ مجھے دیکھ کر چیخ نہ اٹھیں، اور چھری چلائی اور ذبح کر دیا، اور مطمئن ہو گئے اپنی طرف سے کہ گردن کاٹ دی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اسماعیل علیہ السلام تو کھڑے مسکرا رہے تھے، اور ایک دمبا جو تھا وہ ذبح ہوا پڑا تھا، تو پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو فوراً وہ یہ الہی آئی کہ قد تر رویا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب یہ آگے میرا کام ہے کہ میں نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس جانور کو رکھ دیا، یہ میری قدرت کاملہ ہے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں۔ اب اس میں اتنی سی بات تھی کہ آپ کسی بھی باپ سے کہیں کہ آپ پٹی شٹی باندھ کر بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پہ چھری رکھے تو ذبح دمبے کو کریں گے، اسے بچا لیں گے، تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ انہیں ذبح کرنے تک یقین تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ہی کو ذبح کرنا ہے اور میں انہی کو کر رہا ہوں۔ اب ایک لمحے میں تو ساری کائنات کھول کے رکھ دی، اور دوسرے لمحے ایک چھوٹی سی بات ہے وہ نہیں بتائی۔ جہاں کائنات کھول کر رکھ دی وہاں بھی انہی کا فائدہ مقصود تھا کہ ان کے یقین میں وہ قوت پیدا کر دی، اور جہاں یہ بات نہیں بتائی وہاں بھی انہی کا فائدہ تھا کہ ان کے کمال اطاعت کو ان بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ یعنی جہاں مشاہدہ کرایا وہاں بھی فائدہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور جہاں بید رکھا راز رکھا مشاہدہ نہیں کرایا وہاں بھی فائدہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو یہ اس کے اپنے دست قدرت میں ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ لطائف منور ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک نگاہ اور ایک ذکر میں منور ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ اس بندے کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ الگ بات ہے، ہو سکتا ہے اسے ساری عمر مشاہدہ نہ ہو، سارے مراقبات ہو جائیں اور اسے مشاہدہ نہ ہو۔ یہ تو وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں کس کی کیا بہتری ہے، یہ تو اللہ کریم جانتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اپنے بندے کی بہتری چاہتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تائب ہو کر، تو رضائے الہی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اسے اپنے ذکر کی توفیق دے دیتا ہے، ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جہاں اسے اللہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک واقعہ جو بخاری شریف میں بھی ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص تھا اور وہ پیشہ ور قاتل یا ڈاکو یا اس طرح کا تھا، تو زندگی میں اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ ان کی تعداد 99 تک پہنچ گئی۔ تو عمر بھی ڈھل گئی، بڑھاپا قریب آ گیا، تو اسے خیال آیا کہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے اور بہت زیادتی کی ہے، تو مجھے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کریم سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ تو وہ کسی عالم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت میں اس طرح سے جرائم کر چکا ہوں اور اب چاہتا ہوں کہ میں توبہ کروں اور اللہ کریم کو راضی کروں۔ تو وہ بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا تم تو بڑے خبیث آدمی ہو، اتنی مخلوق کو قتل کرنے کے بعد اب تمہیں توبہ کی سوجی، اب اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اتنے بندوں کو کہاں سے زندہ کرو گے؟ ان کی زندگیاں کہاں سے لوٹاؤ گے؟ تو وہ اس پر برس پڑے۔ وہ پہلے ایسے مزاج کا آدمی تھا، اس نے انہیں بھی قتل کر دیا اور کہنے لگا چلو توبہ قبول نہیں ہوئی تو 100 تو ہو گئے نا، کوئی کام تو مکمل ہوا۔ لیکن وہ ایک خلش تھی جو اس کے نہاں خانہ دل میں پیدا ہو گئی کہ مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ تو وہ پھر اسے کسی
بزرگ کا، کسی صوفی کا، اللہ والے کا بتایا تو وہاں چلا گیا۔ انہوں نے فرمایا میاں بندے کے گناہ اللہ کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کی رحمت ہر شے سے وسیع تر ہے، اور کتنا بھی کوئی گناہ کر چکا ہے اس کا علاج توبہ ہی ہے، تم نے صحیح سوچا ہے، اور یہاں رہو، توبہ کرو، اللہ کو یاد کرو، دین سیکھو، دین پر عمل کرو، اور کچھ عرصہ صحبت میں رہو، برکات صحبت حاصل کرو اور اللہ اللہ کرو۔ وہ ان کے پاس ٹھہر گیا۔ ایک وقت آیا جب انہوں نے فرمایا کہ اب تمہاری تربیت ہو چکی، اب تم خود جا کر اپنی جگہ پہ رہ کے ذکر اذکار کرو۔ تو انہوں نے سے فرمایا کہ ایک بات ہے، جب یہاں سے جا رہے ہو تو جہاں تم پہلے رہتے تھے وہاں نہ جاؤ، ایسے لگتا ہے کہ وہاں کا ماحول ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، لوگوں کا سلوک ایسا ہے کہ اس سے برانگیختہ ہو کر یا اس کے رد عمل میں تم قاتل بن گئے، تو پھر جاؤ گے تو اگر لوگ اسی طرح کے برے ہیں وہ تمہیں پھر پریشان کریں گے، اور ہو سکتا ہے تمہیں اپنی توبہ پہ قائم نہ رہنے دیں۔ لہذا تم برے لوگوں میں جانے کی بجائے میں تمہیں بتا دیتا ہوں فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ لوگ نیک ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہاں تمہیں نیکی کا ماحول ملے گا، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہیں اللہ اللہ کی توفیق ارزاں رہے گی۔ چنانچہ وہ رخصت ہو کر چل پڑا۔ کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ موت آ گئی، زندگی پوری ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ وہاں مرنے والا اگر تو جہنمی ہے، کافر ہے یا بدکار ہے، تو پھر جہنم کے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس جہنم کی زنجیریں، جہنم کا لباس، جہنم کی تکلیف دہ چیزیں، کری المنظر، ڈراونے بدبوئیں، تو وہ بھی آگے اور وہ فرشتے بھی آگے جو اہل جنت کی روح قبض کرتے ہیں اور بڑے احترام سے جنت کے لباس میں، خوشبوؤں میں بسا کر لے جاتے ہیں۔ تو فرشتے دوزخیوں کی روح قبض کرنے والے تھے، انہوں نے کہا بھئی آپ کہاں تشریف لائے، یہ تو ہمارا پکی سواری ہے، ہماری ساری عمر اس نے ادھر گزاری۔ انہوں نے کہا جی یہ تو توبہ کر چکا، اور یہ تو ہم اسے لے کے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بارگاہ الوہیت میں دعا کی کہ بار الہ تو فیصلہ فرما کہ اسے کون لے کر جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا بھئی اس نے برے لوگوں کو چھوڑ کر نیکوں کی طرف سفر تو شروع کر دیا تھا، تو ایسا کرو کہ زمین کو ماپ لو، اگر تو نیکوں کے قریب پہنچ گیا اور بروں سے دور ہو گیا تو پھر اسے نیکوں میں شامل کر لو، لیکن اگر نیکوں سے دور ہے اور برے لوگوں کے قریب ہے تو پھر اسے بروں میں جانے دو۔ تو فرشتے جب زمین کی پیمائش کرنے لگے تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ نیکوں کی طرف سے سمٹ جا اور ادھر سے بڑھ جا۔ انہیں تو اسباب پہ لگا دیا لیکن اسباب خود پیدا کر دیے، حالانکہ وہ ابھی تھوڑا ہی چلا تھا، نیکوں کی بستی دور تھی، لیکن اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا کہ چل تو پڑا تھا میری طرف، لہذا نیکوں کی طرف سے سمٹ جا اور بدکاروں کی طرف سے بڑھ جا۔ تو جو بندے کو ایک توفیق ارزاں ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی، پھر اللہ توفیق دے دیتا ہے اللہ اللہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملنے کی اور اپنے یاد اور اپنا ذکر کرنے کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لطائف روشن ہیں۔ اگر لطائف میں نورانیت نہ ہوتی تو پھر یہ قائم رکھنا آسان نہیں ہوتا، یہ ختم ہو چکا ہوتا، 2 دن کرتا، 4 دن کرتا، بھاگ جاتا۔ تو یہ کہنا کہ لطائف روشن نہیں ہو یہ غلط ہے، لطائف ایک نگاہ میں روشن ہو جاتے ہیں۔ اب یہ الگ بات کہ کتنے روشن ہوتے ہیں،
مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کسی نے کیا تھا، تو آپ نے اسے فرمایا کہ یہ جو پانی کی ٹینکی یا ٹوٹی لگی ہوئی ہے اس میں، تو اس کے نیچے دیکھو فرش ہے بڑا پکا، لیکن اس میں گڑھا پڑ چکا ہے، یہ گڑھا کس طرح پڑ گیا؟ اس نے کہا حضرت یہ جو ٹینکی ٹوٹی سے ایک ایک قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، اس سے یہ فرش میں گڑھا پڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بعد والے اب جو قطرے گر رہے ہیں ان سے گڑھا بنا ہے یا ہر قطرے میں یہ اثر ہے؟ میں نے کہا حضرت ہر قطرے میں اثر ہے، معلوم نہیں ہوتا تھوڑا۔ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا قطرہ ٹوٹی سے گرا تھا، گڑھے کی بنیاد تو اس نے رکھی، لیکن شاید لاکھوں کروڑوں قطرے گرنے کے بعد اب یہ نظر آنے لگا ہے کام ہر چونکہ سارے قطرے ہیں، کام ہر قطرے کا برابر ہے، تو مسلسل قطرے گرنے کے بعد اب یہ نظر آنے لگ گیا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے قطرے نے کام نہیں کیا، ہر قطرے کا کام برابر ہے۔ تو توفیق ذکر کا ہو جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کریم کی رضا سے ہو رہا ہے، اور لطائف منور ہیں تو یہ گاڑی چل رہی ہے، اور یہ اللہ نے جو توفیق ذکر دے رکھی ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے اور لطائف منور ہے۔ اب خود اسے نظر آئیں یا ان میں روشنی نظر آئے یہ نہیں، یہ بات الگ ہے، وہ کب کسی کو کتنا مشاہدہ کراتا ہے، کسی کو بالکل نہیں کراتا، اس کے بارے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور عموماً صوفیاء میں انبیاء کی بات تو الگ ہے، وہ ہستیاں اور ہوتی ہیں، ان کی تربیت کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ صوفیاء میں جو اہل اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں باتیں، ان میں یہ ملتا ہے کہ عموماً جو لوگ مزاجاً کمزور ہوتے ہیں اور جن کے ڈگمگانے کا خطرہ ہوتا ہے انہیں مشاہدات جلدی کرا دیے جاتے ہیں، اللہ کریم ان کے قائم رہنے کا ایک سبب بنا دیتا ہے کہ چلو اس واسطے سے یہ قائم رہیں۔ اور جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں اور جن کا معیار عملی زندگی ہوتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ اللہ کرنے سے پہلے ایسے نیک عمل نہیں کرتا تھا جن کی اب توفیق ہو گئی ہے، یا اگر کرتا تھا تو ان میں یہ خلوص نہیں ہوتا تھا جو اب نصیب ہے، اور وہ جمے رہتے ہیں، تو عموماً انہیں مشاہدات کم ہوتے ہیں، کیونکہ مشاہدے کا ہونا بھی ایک طرح کا ایک اجر اور ثواب اور بدلہ ہے، اور جنہیں مشاہدات ہوتے ہیں وہ اپنی بہت سی محنت کا بدلہ اس دنیا میں وصول کر لیتے ہیں۔ جس طرح دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کوئی دعا بندے مومن کی کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے دعا مانگی جیسے مانگی ویسے اس کا ظہور ہو گیا، پوری ہو گئی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس نے جیسے دعا مانگی تو جو اس نے مانگا وہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا جو وہ مانگ رہا تھا، اس کے متبادل اللہ نے کوئی بہتر چیز عطا کر دی، دعا قبول ہو گئی۔ جیسے چھوٹا بچہ چمکدار چھری دیکھ کر وہ اسے پکڑنا چاہتا ہے، لیکن ماں چھری کی بجائے کوئی کھلونا پکڑا دیتی ہے۔ تو اللہ کریم جو وہ مانگ رہا ہے انسان کو تو اس کے نتائج کی خبر نہیں ہے، اس کا اندازہ ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کریم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، تو وہ اسے بدل کر جو چیز مفید ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، دعا تو قبول ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دعا تو قبول ہو گئی، اس کے ظہور کا وقت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے دعا آج مانگی ہے تو وہ نعمت اسے سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد نصیب ہو، کہ وہ جو بہتر وقت ہے اسے اس چیز کے ملنے کا وہ اللہ کریم جانتا ہے، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا اس کے حق میں محفوظ کر دی جاتی ہے علم الہی میں، وہ بات بندے اور رب العالمین کے درمیان ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میدان حشر ہوگا، لوگوں کے حساب کتاب ہوں گے، تو بعض لوگ ہوں گے
فرشتے آ کر عرض کریں کہ بار الہ اس کی ساری نیکیاں بھی پلڑے میں رکھ دی گئیں، اس کی خطائیں بھی ایک پلڑے میں رکھ دی گئیں، اب فیصلہ آپ کے دست قدرت میں ہے۔ تو ارشاد ہوگا نہیں، ساری نیکیاں اس کی تمہارے پاس نہیں ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جو صرف میرے پاس ہیں، وہ بھی لے جاؤ۔ یا اللہ وہ کون سی ہیں جن کی ہمیں خبر ہی نہیں؟ تو اس وقت وہ دعائیں جن کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا گیا اللہ کریم عطا فرمائیں گے کہ یہ میں نے اس کی نیکیاں سنبھال کر رکھی ہیں، اب اس کے پردے میں رکھو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے مستجاب الدعوات اس دن آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی اور آج کام آتی۔ تو یہ مشاہدہ جو ہے یہ بھی ایک طرح کا ثواب ہے، جزا ہے، بدلہ ہے مجاہدے کا۔ تو صاحب مشاہدہ جو ہوتا ہے، یہ جیسے مشاہدات ہوتے ہیں، تو اپنی جو وہ مجاہدہ کرتا ہے اس کا ایک حد تک بدلہ اس دنیا میں پا لیتا ہے، جس کی میدان حشر میں شاید اسے بھی حسرت ہوگی کہ مجھے دنیا میں مشاہدے سے کیا ملا، نہ ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن آج اگر وہ سارا وزن میرے پلڑے میں ہوتا تو کتنی مزے کی بات۔ کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت میں کوئی دکھ، کسی حسرت کا نشان نہیں ہوگا، کوئی افسوس، کوئی رنجیدہ کرنے والی بات نہیں ہوگی، لیکن ایک حسرت ہوگی کہ جہاں بھی کوئی ہوگا اسے یہ حسرت ہوگی کہ کاش میں اس سے اوپر گیا ہوتا، دنیا میں کچھ اور کیا ہوتا، کچھ مجاہدہ اور کیا ہوتا، کوئی نیکی اور کی ہوتی، کچھ ذکر اور کیا ہوتا، کچھ تلاوت اور کی ہوتی، کچھ سجدے اور کیے ہوتے، کچھ اور نوافل پڑھے ہوتے، کچھ اور محنت کی ہوتی، اللہ کی راہ میں کچھ اور خرچ کیا ہوتا، کاش میں شہداء میں مل جاتا، مجھے وہاں موقع ملتا، میں شہید ہو جاتا، کاش میں اللہ کی راہ میں بہت سی دولت لٹا کے آتا۔ یعنی وہاں یہ ہوگی، ایک حسرت ہوگی جنت میں بھی کہ جہاں میں ہوں دنیا میں کچھ اور کیا ہوتا تو اس سے اوپر ہوتا۔ تو یہ الگ بات ہے کہ ایک شخص کے لطائف منور ہوتے ہیں، اسے مراقبات ہو جاتے ہیں، لیکن اسے مشاہدہ نہیں ہوتا۔ تو مشاہدہ ہونا ضروری نہیں ہے، لطائف کا منور ہونا، مراقبات کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اس کی پہچان جو ہے وہ صرف مشاہدہ نہیں ہے، اس کی پہچان، حقیقی پہچان جو ہے مراقبات کی یا انوارات کی یا لطائف کی روشنی کی، وہ عملی زندگی ہے۔ یعنی جس قدر نورانیت قلب میں یا لطائف میں آئے گی، جس قدر مراقبات نصیب ہوں گے، تو اس کا اثر عملی زندگی پہ پڑے گا، اور میدان عمل میں گناہ سے نفرت بڑھتی جائے گی اور نیکی سے محبت ہوتی چلی جائے گی۔ تو اگر تو عملی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، اب ہمارے معیار مختلف ہیں، ہر شخص باجید بستامی تو نہیں بن جاتا، لیکن قرآن کا جو قاعدہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کا اللہ ولی ہے، یعنی ہر مومن ولی اللہ ہے۔ اس کی ولایت کی پہچان کیا ہے؟ ہم تو اپنے انداز سے سمجھتے ہیں نا، فلاں بزرگ ولی اللہ، فلاں، اس کی ہمارے پاس کوئی رسید نہیں، یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ فلاں ولی اللہ ہے، لیکن اللہ کریم ہر بندے مومن کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا ولی ہوں۔ بندے کا اللہ کا ولی ہونا اور بات ہے، اور اللہ کا یہ ارشاد کہ میں اس کا دوست ہوں، یہ بات ہی مختلف ہے۔ بندے کا یہ ہونا کہ یہ بندہ اللہ کا دوست ہے، یہ اور بات ہے۔ خود اللہ کریم کا یہ فرمانا کہ میں اس کا دوست ہوں، یہ بڑی مختلف بات ہے اور بہت بلند بات ہے۔ ہم کہتے دنیا میں دیکھ لو، ہم کہتے ہیں وہ فلاں وزیر میرا دوست ہے، فلاں چیف منسٹر میرا دوست ہے، صدر میرا دوست ہے، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن کبھی وہ صدر یا چیف منسٹر یا وہ کہے کہ جی فلاں بندہ میرا دوست ہے، تو کتنا مختلف اثر پڑتا ہے۔
تو کہاں بندے کہاں ذات باری. تو ہمارا یہ تصور کرنا کہ فلاں ولی اللہ اور بات ہے، اللہ کا یہ فرمانا کہ میں اس کا دوست ہوں، یہ بالکل مختلف بات ہے، بہت عظیم بات ہے. اللہ فرماتا ہے میں ہر بندے مومن کا دوست ہوں، ہر بندہ میرا ولی ہے، میں اس کا ولی ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا. اس کی ولایت کی دلیل کیا فرمائی؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. ولایت الہی کا اثر یہ ہے کہ اس کا سفر تاریکی سے نور کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف، برائیاں چھٹنے لگتی ہیں اور نیکیاں اختیار کرنے لگتا ہے. تو ولایت الہی کی دلیل یہ ہے کہ بندہ جانے یا اللہ جانے، بندہ خود ہم تو ایک آدمی دن میں 10 برائیاں کرتا ہے، اگر وہ 7 بھی کر رہا ہے تو ہم تو سمجھیں گے ویسے ہی ہے، بدکار ہے. لیکن وہ خود تو جانتا ہے کہ میں 7 نہیں، میں 10 کرتا تھا. اب اگر 7 رہ گئی ہیں تو اللہ کرے گا یہ بھی چھوٹ جائیں گی، چونکہ ایک سفر شروع ہو گیا تاریکی سے روشنی کی طرف. تو ہر بندے کی اصلاح کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کوئی ہوتا ہے کہ پل بھر میں 100% بدل جاتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو برائی کرنا نہیں چاہتے ہوتے، انہیں برائی پسند نہیں ہوتی، لیکن بعض برائیاں ان سے صادر ہوتی ہیں کہ وہ برائی اچھائی جانتے نہیں ہوتے، ان کا علم اس کے متعلق نہیں ہوتا. جیسے اکابر صحابہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، عہد جہالت کے جو عمومی گناہ تھے ان میں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ نیکی کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں. یہ تو حضور مبعوث ہوئے، آپ نے بتائیں تو انہوں نے 100% قبول کر لی. لیکن جب تک نہیں جانتے تھے تو اس سے بے بہرہ تھے. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فطرتاً مزاجاً برائی کو پسند نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس یہ معلومات نہیں ہوتی کہ برائی کیا کیا ہے اور نیکی کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً 100% بدل جاتا ہے. کچھ کے مزاج میں برائی داخل ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ جس طرح کپڑے کو دھوتے ہیں، آپ جوں جوں صابن لگاتے ہیں، جوں جوں پٹکتے ہیں، اس سے میل نکلتا چلا جاتا ہے. اسی طرح پھر وہ برائیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک ایک کر کے چھٹتی جاتی ہیں اور بندہ نیکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی 100% پہلے دن بدل جائے، لیکن ہر بندہ اپنے حال سے، اپنی کیفیات سے، اپنی سوچوں سے خوب واقف ہوتا ہے. وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ واقعی مجھے برائی سے چڑ ہوتی جا رہی ہے، نفرت ہوتی جا رہی ہے، میں برائی کو چھوڑتا جا رہا ہوں، میرا سفر نیکی کی طرف ہے. الحمدللہ پہلے کوئی نماز پڑھتا تھا، اب 5 تو پوری ہو گئیں. پہلے 5 پوری ہوتی تھی، اللہ کا شکر ہے اب تہجد پڑھ لیتا ہوں، اوابین پڑھ لیتا ہوں. تلاوت نہیں کرتا تھا، اب دل چاہتا ہے روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت نصیب ہو جاتی ہے، تسبیحات پڑھتا ہوں. تو یہ سارے وہ ثمرات ہیں جو لطائف کے منور ہونے کی وجہ سے اسے نصیب ہوتے چلے جاتے ہیں، توفیق عمل نصیب ہوتی جاتی ہے اور عملی زندگی میں مثبت تبدیلی آتی جاتی ہے. اب اس کے ساتھ مشاہدات بھی ہوں تو یہ اللہ کا انعام ہے، لیکن صوفیاء کا قول یہ ہے کہ تلعب بہا اطفال الطریقہ. تصوف میں جن لوگوں کے مزاج میں بچپن ہوتا ہے، جن کے بہکنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کی طرح جسے کوئی بھی ٹافی دے کر بلائے تو وہ ادھر چل پڑتا ہے، خواہ وہ اسے اغوا کر کے لے جائے. تو جو طریقت میں جن لوگوں کے مزاج میں بچپنا ہوتا ہے، انہیں کھلانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، اس طرف مشغول رکھنے کے لیے مشاہدات عطا کر دیے جاتے ہیں. مشاہدات کا یا کشف کا ہونا ضروری نہیں ہے، عملی زندگی میں تبدیلی کا ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ بڑی پکی دلیل ہے. اور اگر کسی شخص کو مشاہدات ہوتے ہیں، اسے غیبی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ اسے فرماتے ہیں استدراج. وہ کشف نہیں ہے، وہ استدراج ہے. استدراج کیا ہوتا ہے کہ یہ ہندو جوگی بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی بھوک پیاس کاٹی، سوئے نہیں، جاگتے رہے، بھوکے رہے، تو اس سے بدن میں جو ہے وہ نکاہت آتی ہے،
اور ایک ایسا مزاج ہو جاتا ہے کہ اس کی توجہ میں یکسوئی آ جاتی ہے۔ تو وہ یکسوئی جو آتی ہے وہ مختلف تصویریں اس کے سامنے لے آتی ہے، تو اس میں وہ تصویریں جو شیطان بناتا ہے، جسے وہ اپنا کشف یا مشاہدہ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تصویریں شیطان اس کے سامنے بنا رہا ہوتا ہے، اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ اہل اللہ کو جو مشاہدہ ہوتا ہے یہ کشف ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ وہ خود جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ رب ہے، ہر ضرورت مند کی ضرورت سے واقف ہے، اور جو چیز جب ضروری ہوتی ہے تب وہ ضرور عطا فرماتا ہے، اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ عطا نہیں فرماتا، اس کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ نہ سوچا جائے کہ بندے کو خود وہ انوارات ان کے نظر نہیں آ رہے، یا دھڑکن تو آپ یہاں 100 گز کی دوڑ لگا لیں تو دل کی دھک دھک کانوں کو بھی سنائی دینے لگے گی۔ صرف دھڑکن تو مقصد نہیں ہے، پہاڑی پہ چڑھنا شروع کر دیں تو دل کی دھک دھک سنائی دینے لگ جائے گی۔ لطائف کا جاری ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ان میں انوارات الہی آئیں، روشنی آئے، ان سے تاریکی نکلے، اور وہ روشنی عملی زندگی میں توفیق عمل عطا کرے اور نیکی کی توفیق ارزاں ہو جائے، اور بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ید الاسلام والمسلمین، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلھا فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔